رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی نبینا المؤید ورسولنا المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنة الدائمة على آدائهم ومعاندهم وظالمهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وشاكين في مجمعين. اما بعد فقد قال مولانا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدنیا دار بالبلاء المحفوفہ. صلاۃ محمد وعلی محمد. اذان گرامی قدر، معزز سامعین کرام، کچھ مطالب ایصال ثواب کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں. البتہ بزرگان کی خدمت میں مطالب کا پیش کرنا یقیناً سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہے، لیکن تکرار مطالب بخاطر ایصال ثواب ہے کہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے کچھ جملے ادا کر دیے جائیں. اب دیکھیں، جس جملے کو میں نے اپنا سرنامہ سخن قرار دیا ہے، نہج البلاغہ میں امیر کائنات ارشاد فرما رہے ہیں الدنیا دار بالبلاء المحفوفہ. دنیا مصیبت کا گھر ہے، مشکلات کی آماجگاہ ہے، پریشانیوں کا مرکز ہے. جو بھی اس دنیا میں آ گیا ہے اسے مشکلات برداشت کرنا پڑے گی، مصیبتوں کو سہنا پڑے گا اور پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑے گا. یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی انسان دنیا میں آ جائے اور آنے کے بعد یہ کہے کہ میں 60 سال کا ہو چکا ہوں، میں نے 70 سالہ زندگی گزار دی اور اپنی زندگی میں مشکلات کو نہ دیکھا. کوئی ایک انسان، کوئی ایک شخص آپ نکال کر لے آئیں کہ وہ یہ کہے کہ میں 80 سال 70 سال کی زندگی گزار چکا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں مشکلات دیکھی ہی نہیں. کیوں؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان دنیا میں آ گیا ہو اور مشکلات سے ہمکنار نہ ہوا ہو. خود امیر کائنات کا جملہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک انسان پانی کے درمیان میں کھڑا ہوا ہو، ندی اور سمندر میں کھڑا ہوا اور کہہ رہا ہے کہ پانی مجھے نہیں بھگو رہا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. پانی میں ہے تو پانی بھگوئے گا ضرور. اسی طریقے سے دنیا میں آ گیا ہے تو مشکلات کو برداشت کرنا پڑے گا ضرور. اور ایسا ہی نہیں کہ صرف امیر کائنات کا جملہ. آپ دیکھیں ایک مقام پر آواز خداوندی ہے، پروردگار عالم حدیث قدسی میں جناب موسیٰ کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے موسیٰ ہم نے 6 چیزوں کو 6 چیزوں میں رکھا اور لوگ اسے کہیں اور تلاش کرتے ہیں، بھلا کیوں کر پائیں گے؟ 6 پیش کرنا میرا مقصود نہیں، صرف جو بات موضوع سے متعلق ہے ایک فقرہ ادا کروں اور بات آگے چلی جائے گی. ارشاد باری اقدس ہوتا ہے
یا موسیٰ انی وضعت الراحہ فی الجنہ والناس یطلبونها فی الدنیا لم یجدوها ابدا. اے موسیٰ ہم نے راحت کو، ہم نے اطمینان کو، ہم نے سکون کو، ہم نے چین کو آخرت میں جنت میں رکھا ہے، لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں، بھلا کیوں کر پائیں. یا موسیٰ انی وضعت الراحہ فی الجنہ والناس یطلبونها فی الدنیا لم یجدوها ابدا. کبھی بھی نہیں پا سکتے، ممکن ہی نہیں ہے. جو چیز جہاں رکھی جاتی ہے وہیں میسر آتی ہے. اگر چابی میں اپنے جیب میں رکھ کر الماری میں تلاش کروں تو کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جب چابی الماری میں ہے ہی نہیں تو میں بھلا کیسے اسے پا سکوں گا، کیسے میں اسے جو ہے وہ دیکھ سکوں گا. تو دنیا مشکلات کی آماجگاہ، پریشانیوں کا مرکز. جو بھی دنیا میں آ گیا اسے مشکلات برداشت کرنی ہے. البتہ آپ دیکھیں، ہو سکتا ہے ہمارے سوچنے کا انداز، ہمارے فکر کرنے کا طریقہ الگ الگ ہو، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ ہر انسان مشکلات کا شکار ہے. میں کچھ مقایسات آپ کی خدمت میں مثال کے طور پہ پیش کرتا ہوں. میں نے کہا میں اپنے برادران، اپنے بھائیوں کے لیے، بزرگان کے لیے، تو میں نے کہا کہ سورج کو چراغ بتانے کے معنی نہیں باتیں. آپ دیکھیں، اگر آپ مقایسہ کریں، ایک انسان ہے جس کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے، اپنے آپ کو حفاظت بخشنے کے لیے چار دیواری نہیں ہے، وہ جاتا ہے فٹ پاتھ پر، اینٹ کو اپنا تکیہ بنا کر سو جاتا ہے. مشکل میں ہے کہ نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے. جس کے پاس گھر نہ ہو، جس کے سر کے اوپر چھت نہ ہو، اس سے بڑی کیا مشکل ہو سکتی ہے. لیکن اسی کے مقابلے میں آپ ایک ایسے شخص کو دیکھیے جسے خدا نے ساری نعمتیں عطا کی، بہترین صوفے، بہترین گدے، بہترین اے سی اس کے گھر میں لگا ہوا ہے. ذرا قریب جا کر اگر ہم ان دونوں کا مقایسہ کریں تو بخوبی ہمیں اور آپ کو احساس ہوگا کہ ہر انسان مشکلات کا شکار ہے. اب اس کے قریب جائیں جو فٹ پاتھ پر لیٹا ہوا تھا، اینٹ کو تکیہ بنائے ہوئے تھا، جب صبح سو کر اٹھتا ہے تو اطمینان کی سانس لے کر کہتا ہے ذرا رات بڑی ہو جاتی تو کچھ دیر سکون اور مل جاتا. اور وہیں آپ اس کے مقابل میں جس کے پاس سب کچھ ہے اس کے قریب بھی جا کر دیکھیے، وہ یہ کہتا ہوا اٹھتا ہے رات بھر کروٹیں بدلتا رہ گیا، ایک ذرہ برابر سکون کی نیند نہ آ سکی. ذرہ برابر سکون مل جاتا تو کتنا اچھا ہوتا. مشکل میں کون ہے؟ شاید جس کے پاس نہیں ہے وہ کم مشکل میں ہے کہ اس کے پاس تو ہے ہی نہیں. یہ آگے بڑھیے، ایک انسان ہے جس کے ڈائننگ ٹیبل پر، جس کے دسترخوان پر انواع و اقسام کی غذا رکھی ہوتی ہے، اور ایک انسان ہے جو اپنے بچے کا پیٹ نہیں پال سکتا، اپنی غذا فراہم نہیں کر سکتا. مشکل میں، یقیناً واقعاً مشکل میں کہ اپنے بچے کی غذا فراہم نہیں کر رہا ہے، اپنے گھر والوں کا جو ہے وہ نفقہ جو ہے پورا نہیں کر پا رہا ہے. لیکن ایک شخص جس کے پاس سب کچھ ہے، دسترخوان پر بیٹھا ہوا ہے، آپ ذرا قریب جا کر معلوم کریں تو کہیں نہ کہیں وہ کہتا ہوا دکھائی دے گا کہ ہے تو سب کچھ، لیکن ساتھ میں ڈاکٹر کا جملہ بھی ہے کہ اگر اس دسترخوان سے ایک لقمہ بھی اٹھایا تو زندگی سے چلے جاؤ گے. شوگر کے پیشنٹ ہو، فلاں کے پیشنٹ ہو. اب آپ بتائیے کون مشکل میں؟ وہ کہ جس کے پاس نہیں تھا شاید کم مشکل میں تھا کہ اس کے پاس تو ہے ہی نہیں، لیکن جس کے پاس سب کچھ تھا وہ ہاتھ نہیں لگا سکا. ایک مثال اور دے دوں آگے بڑھ کے. ایک انسان ہے جس کے پاس اولاد نہیں ہے، ایسی بات ہے مشکل میں کہ اس کی ضعیفی کا سہارا نہیں ہے، بڑھاپے کا آسا نہیں ہے، وہ یہ سوچتا ہے مشکل میں. لیکن واقعاً صاحب اولاد تشریف فرما ہے. کیا وہ لوگ جنہیں اولاد دے دی گئی ہے وہ سکون سے بیٹھے ہوئے؟ نہیں. تربیت کے مسائل، بچوں کی ذمہ داریاں، پھر اسکول کے مسائل، اور ذرا بچہ جو اس لیول پر نہ پہنچ جائے، اس نے 10ویں اور 12ویں کراس نہیں کی تو پھر ایڈمیشنز کے مسائل، ایڈمیشن کے ساتھ ڈونیشن لے آؤ، اس کے بعد ڈونیشن کے سورسز لے آؤ. ان سارے مسائل کے بعد جب بات مثلا اگر یہ تو لڑکا ہے تو بات تمام، اگر لڑکی ہے تو پھر شادی کے مسائل، جہیز کے مسائل. کیا وہ لوگ اطمینان سے بیٹھے ہوئے جن کی اولاد ہے مثلا؟ نہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہر دو انسان جو ہے اپنے آپ کو مشکل میں دیکھتا ہے. میں نے کہا ہو سکتا ہے ہمارے سوچنے کا انداز الگ الگ ہو، فکر کرنے کا نظریہ الگ الگ ہو، لیکن حقیقت یہی ہے جو مولانا کا دنیا دار بالبلاء المحفوفہ. جو بھی دنیا میں آ گیا ہے اسے مشکلات برداشت کرنی ہے، اسے مصیبتوں کو سہنا ہے. البتہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ہمارے اوپر نعمت بنا کر نازل کی جاتی ہے، ہم اسے اپنی کم علمی کی بنا پر مشکل سمجھ بیٹھتے ہیں. بہت سی ایسی بے شمار مثالیں جو ہے وہ آپ اپنی دنیا میں دیکھتے تھے. البتہ
کچھ ہٹ کر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں پروردگار عالم نے بندوں کے اوپر نعمت بنا کر نازل کی، لیکن انسان اسے اپنے لیے مشکل اور پریشانی سمجھتا ہے۔ بہت سی ایک لمبی فہرست مولانا پیش کی، میں ایک دو باتیں شاید ہو سکتا ہے کسی کے لیے نہیں ہو پیش کروں۔ اب دیکھیں مولا کہتے ہیں اناج میں کیڑے کا پیدا ہو جانا، گیہوں میں چاول میں کیڑے کا پیدا ہو جانا، آپ بتائیے ہم اس کیڑے کو اپنے لیے مشکل اور زحمت سمجھتے ہیں یا نعمت اور رحمت تصور کرتے ہیں؟ ہر انسان یہ کہے گا جو کیڑا ہمارے اناج کو خراب کر دے وہ زحمت و مشکل ہی ہو سکتا ہے، نعمت نہیں ہو سکتا۔ لیکن مولا کہتے ہیں پروردگار عالم نے اس اناج میں جو کیڑے کو رکھا ہے یہ نعمت بنا کر نازل کیا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اگر اس اناج میں پروردگار عالم کیڑے کو نہ رکھتا تو امیر لوگ اپنے گھروں کو گودام بنا دیتے، فقیر بھوک سے مار دیے جاتے۔ آپ غور کریں، یا اس کے مقابلے مولا کہتے ہیں مثلا مردے میں بدبو کا اٹھ جانا، نعمت کوئی بھی انسان نہیں کہے گا کہ بدبو بھی بلا نعمت ہو سکتی ہے، سڑ گل جانا بھی بلا نعمت ہو سکتی ہے، لیکن مولا کہتے ہیں اگر یہ مردے میں اس بدبو کو نہ رکھا جاتا، سڑ اور گل جانے کی صفت اس میں نہ دیتی، تو کون سا بیٹا تھا جو اپنی محبت کرنے والی ماں کو منو مٹی کے نیچے دفن کر کے آ جاتا؟ کون سا بیٹا تھا جو اپنے باپ کو یکو تنہا قبرستان میں چھوڑ کر آ جاتا؟ نتیجہ کیا ہوتا؟ لوگ اپنے گھروں کو مردہ خانے بنا دیتے اور آگے کی زندگیاں تنگ ہو جاتی۔ تو بات چیزیں مولا کہتے ہیں انسانی زندگی میں نعمت بنا کر نازل کی جاتی ہے، لیکن انسان اسے اپنے لیے مشکل تصور کرتا ہے۔ میں ایک سامنے کی مثال دوں، بیماری کی مثال۔ آپ بتائیے بیماری بسا اوقات واقعا ہمارے لیے نعمت بنا کے نازل کی جاتی ہے، لیکن ہم اسے بھی اپنے لیے مشکل تصور کرتے ہیں۔ میں ایک مثال ہے، فرض کیجئے کہ لڑکا ہے، محلے کا کوئی جھگڑا ایسا نہیں، کوئی فساد ایسا نہیں جس میں وہ پیش نہ ہو، اتفاق سے بیمار ہو گیا، بیڈ ریسٹ کی نوبت آ گئی، بستر پر پڑا ہوا ہے، اسی درمیان میں اس کے علاقے میں ایک جھگڑا پھوٹتا ہے، ایک فساد برپا ہوتا ہے جس میں 4 لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہے۔ اب آپ غور کریں ان دونوں باتوں کو کہ یہ بیماری واقع نعمت معلوم ہوگی یا مشکل؟ جس زمانے میں بستر پر پڑا ہوا ہے ایسا فساد کہ اس کے محلے کے، اس کے علاقے کے 4 لوگ مارے جاتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے اس کی یہ بیماری اس کے لیے نعمت بنا کر نازل کی گئی تھی یا اس کے لیے مشکل بنا کر نازل کی گئی تھی؟ ظاہر سی بات ہے ہر عقل مند انسان کہے گا ممکن ہے اگر صحت مند ہوتا تو فساد میں یہ بھی پیش ہوتا، جب 4 لوگوں کا نام ہے 5واں نام ممکن ہے اس کا لے لیا جاتا۔ تو آپ بتائیے وہ بیماری اچھی جس نے اسے زندگی عطا کی یا وہ صحت مندی اچھی جو اسے موت کے منہ میں اتار دیتی؟ تو بسا اوقات انسانی زندگی میں یہ مشکلات ہم سمجھتے ہیں مشکلات ہے، لیکن نعمت بنا کر نازل کی جاتی ہے۔ وقت نہیں ہے کہ اپنے موضوع کو اور جو ہے وضاحت کے ساتھ پیش کروں، لیکن سوال یہ کہ جب مولا کہہ رہے دنیا دار بالبلاء المحفوفہ، یا باری تعالیٰ کی آواز ہے یا موسیٰ انی وزعت الراح فی الجنہ والناس یطلبونها فی الدنیا لم یجدوا ابدا، کہ ہم نے راحت کو جنت میں رکھا، سکون کو جنت میں رکھا، اطمینان کو جنت میں رکھا، اور لوگ دنیا میں تلاش کرتے نہیں پائیں گے۔ تو اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ بس جلدی جلدی 2-3 جواب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ ایک گفتگو اپنے چھوٹے بھائیوں تک پہنچا سکوں۔ آپ دیکھیں تو کیا ہماری زندگی، ہماری ذمہ داری کیا کہ ہم اسی طریقے سے مشکلات کو برداشت کرتے رہیں، اسی طریقے سے مشکلات کو سہتے رہے، یعنی کوئی رائے حل بھی اس کا ہمارے پاس موجود ہے؟ الحمدللہ ہم نے دامن اہل بیت سے تمسک اختیار کیا ہے، تو جس اہل بیت نے ہمیں یہ بتایا کہ دنیا مشکلات اور پریشانیوں کی جگہ ہے، انہوں نے اس میں زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی ہمیں سکھایا ہے۔ آپ دیکھیں پہلا حل میں آپ کی خدمت پیش کروں، امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں اذا حبط شیئا فقع فیہ، جب کسی چیز سے ڈر لگے تو اس چیز سے فرار اختیار مت کرنا، اس چیز سے بھاگ مت جانا، بھاگو گے تو پیچھے آ جائے گی، فقع فیہ اس میں کود جاؤ، خود بخود مشکل حل ہو جائے گی۔ تو کبھی بھی مشکلات سے ڈرنا نہیں ہے بلکہ مشکلات کا مقابلہ کرنا ہے۔
اور ایسا نہیں ہے کہ امیر کائنات نے صرف کہہ دیا نہیں، بلکہ عملی زندگی میں پریکٹیکلی لائف میں اسے کر کے بھی دکھلایا۔ آپ دیکھیں خود شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں، جہاں علامہ شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں ایام کی بحث کیا کہ ایام سے دشمنی مت کیجیے اور نہیں تمہارے دشمن، وہاں شیخ عباس قمی نے مولا کے جنگ نہروان کا تذکرہ کیا حاشیے میں۔ وہاں وہ لکھتے ہیں کہ مولا کائنات جنگ نہروان کے لیے جا رہا ہے، نجومی کی آواز آتی ہے، نجومی کہتا ہے اے علی نہ جائیے گا، کیوں کہ میں دیکھ رہا ہوں القمر فی الاقرب، آپ کے ستارے گردش میں ہیں۔ مولا نے کیا کہا؟ مولا نے اقمرنا اقمرہم، کیا ہمارے ستارے گردش میں ہیں یا ان کے ستارے گردش میں ہیں؟ کہ دیکھ تو یہ رہا ہوں کہ آپ کے ستارے گردش میں ہیں۔ آپ دیکھیں ہم آپ ہوتے ہیں کوئی اور ہوتا ڈر جاتا ہے کہ امیر کائنات نے کہا اگر یہی بات ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک پیر رکاب پہ رکھا، دوسرا پیر دوسرے رکاب پر رکھا، گھوڑے کو ایڑ لگائی، جیسے ایڑ لگانا تھا نجومی کہتا علی ٹھہر جائیے، کہ کیا ہوا؟ کہ وہ ستارہ جو ایک مسافت طے کرنے میں 1 سال کا وقفہ لیا کرتا تھا، میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ کے رہوار سے تیزی کے ساتھ آپ کے رہوار کے ساتھ دوڑ رہا ہے۔ اب ایسے لگتا ہے فتح آپ کا مقدر بن جائے گی۔ عجیب نہ ہو کوئی جا کے اس نجوم سے کہتا کاش یہ بات پہلے سمجھ گیا ہوتا، یہ امیر کائنات ہے، مولا کائنات ہے، امام کائنات بنا کے بھیجے جاتے ہیں، کائنات ان کے تابع ہوتی ہے، یہ کائنات کے تابع نہیں ہوا کرتی۔ اگر وہیں رک جاتے تو ظاہر سی بات ہے رک جانا ہی شکست تھی، لیکن مولا کہتے اذا حبت شیئا فقافی، جلدی جلدی عبور کر اپنی بات کو پیش کر کے آگے بڑھو۔ دوسرا حل خود امیر کائنات کی ایک روایت پیش کروں، مولا کہتے ہیں 3 قسم کے لوگ ہیں جن کے اوپر مشکلات نازل ہوتی ہے۔ پہلا شخص وہ جس کے اوپر مشکلات پڑی، مصیبتیں ٹوٹی، اس نے اپنی مشکلات کا، اپنی مصیبتوں کا رونا اس سے شروع کر دیا، اس کے دروازے پر، اس کی بارگاہ میں، اس کے در پر۔ مولا کہتے ہیں جس شخص پر مصیبتیں ٹوٹے، مشکلات پڑ جائے اور وہ اپنی مشکلات کو اس سے بیان کرنا شروع کر دے تو مولا کہتے ہیں سمجھ لینا اس نے اپنی مشکلات میں اضافہ کروا لیا ہے۔ پہلا شخص۔ مولا کہتے ہیں دوسرا شخص وہ ہے جس پر مشکلات ٹوٹے، مصیبتیں پڑ جائے اور وہ اپنی مصیبتوں کو اس سے بیان نہ کرے بلکہ اپنی مصیبتوں پر صبر کر رہا ہو۔ مولا کہتے ہیں سمجھ لینا اس شخص نے اپنی مصیبتوں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ لیکن ہمارا مقصود یہ دوسرا مرحلہ بھی نہیں، ایک مرحلہ اور آگے بڑھ کے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ تیسرا شخص کون ہے؟ امام کہتے ہیں تیسرا شخص وہ ہے جس پر مصیبتیں ٹوٹے، مشکلات پڑے، وہ اپنی مصیبتوں پر، اپنی مشکلات پر، اپنے پریشانیوں پر صبر ہی نہ کر رہا ہو بلکہ صبر کے ساتھ ساتھ شکر خداوندی بھی بجا لا رہا ہو، تو مولا کہتے ہیں اب سمجھ لینا اس شخص نے اپنی مشکلات کو نعمتوں میں تبدیل کر دیا۔ اب یہ اس کی مشکلات نہیں رہی بلکہ پروردگار عالم ان مشکلات کو نعمتوں میں عوض کر کے اس کی خدمت میں پیش کرے گا، نعمتوں میں تبدیل کر دے گا۔ تو ہمارا مقصود تیسرا مرحلہ ہے کہ جہاں مشکلات پر صبر ہی نہیں کرنا بلکہ صبر کے ساتھ ساتھ شکر خداوندی بجا لا کر اپنی مشکلات کو نعمتوں میں بدلنا چاہیے۔ اور حقیقت یہی ہے، میں اگر اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے بیٹھ جاؤں تو شاید ایک دن بھی جو ہے میں اپنی زندگی کا صحیح سے فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ہمارا علم مختصر سا ہے، ہماری نگاہیں کوتا ہے، اصل ذات تو وہ ہے جو اللہ کل شیء قدیر ہے، جو عالم و قادر ہے، اسے بہتر معلوم ہے کہ کیا میری زندگی کے لیے بہتر ہے۔ گھردار ہو جانا اچھا ہے یا بے گھر رہنا اچھا ہے، صاحب اولاد ہو جانا اچھا ہے یا بے اولاد رہنا اچھا ہے، مالدار ہو جانا اچھا ہے یا بے مال رہنا اچھا ہے، ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو دوسرا حل ہمارے پاس، اور آخری حل آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ آپ دیکھیں آج کل ایام ماہ مبارک رمضان ہے، سحر کی دعا اکثر لوگ کم سے کم مختصر سی دعا کو تو پڑھتے یا مفزا اندہ قربتی۔ اس دعا میں چوتھے امام آخر فقرات میں جا کے ارشاد فرماتے ہیں اللہم، اس جملے کو توفتاً لے جائیے گا، البتہ میں نے کہا بزرگان کے لیے تو ایسے ہی ہے جیسے سورج کو چراغ بتانے کا، میں اپنے ہم عمر بھائیوں کے لیے اور اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے بات کر رہا ہوں۔ جب مولا کہتے ہیں اللہم
رضنی من العیش بما قسمت لی، کہ پروردگارا مجھے اپنی زندگی میں ہر اس چیز سے راضی رکھنا جو تو نے میری قسمت میں لکھ دیا ہے، بما قسمت لی، جو تو نے میری قسمت میں۔ پروردگار مجھے نہیں معلوم میرے لیے کون سی چیز اچھی ہے، مالدار ہو جانا، غریب رہ جانا، صاحب اولاد ہو جانا، بے اولاد رہنا، یا گھردار ہو جانا، بے گھر رہنا، مجھے نہیں معلوم، میں اپنی زندگی کا فیصلہ خود نہیں کر سکتا، تیری ذات بلند و بالا ہے، تو جانتا ہے کہ میرے حق میں کون سا فیصلہ بہتر ہے، بس اتنا کر دے، اتنی وسعت قلبی دے دے کہ تیرے فیصلوں کو قبول کر سکوں، تیری دی ہوئی چیزوں پر راضی ہو جاؤں۔ اللہم رضنی من العیش بما قسمت لی، پروردگار مجھے ہر اس چیز سے راضی رکھنا جو تو نے میری قسمت میں لکھ دیا ہے، بس اتنا بڑا دل دے دیں کہ تیرے فیصلوں پر، تیری لکھی ہوئی تقدیروں پر جو تو نے میرے لیے لکھا ہے، میں اس پر راضی اور قبول اپنے آپ کو اسے جھکا لوں۔ یہ اصل نتیجہ ہے۔ بس بات تمام ہو گئی، وقت بھی نہیں رہا کہ کسی بات کو پیش کروں، اسی کے ساتھ آخری جملہ پیش کروں گا تاکہ آج کی شب کا حق بھی ادا ہو جائے۔ آپ دیکھیں ان سارے مرحلے کے بعد ایک مرحلہ مشکلات میں رہ جاتا ہے توسل کا، اہل بیت سے توسل کا، اور اگر آپ غور کریں تو کسی اور کی بات نہیں، خود سرکار رسالت مآب کی آپ کی خدمت میں بات کروں کہ بسا اوقات سرکار رسالت مآب کی زندگی میں جب کبھی مشکلات اللہ کے رسول دیکھتے تھے تو درے خدیجۃ الکبریٰ خدیجہ طاہرہ پہ آ جاتے تھے۔ جب اللہ کے رسول کے چہرے پر افسردگی کے آثار شہزادی دیکھتی تھی، پوچھتی یا رسول اللہ خیریت تو؟ ان کا فلاں قافلہ آ رہا تھا، درمیان میں لوٹ لیا گیا، لوگ بھوکے ہیں۔ شہزادی حکم دیتی تھی اپنے غلام کو کہ جاؤ فلاں جگہ سے فلاں مال نکال کے آؤ، اللہ کے رسول کی خدمت میں رکھتی تھی کہ یا رسول اللہ ان لوگوں کا جو ہے پیٹ بھر دیجیے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ شہزادی پہلے دن ہی سارے مال کو اللہ کے رسول کے قدموں میں لا کر رکھ چکی تھی، اسی وقت کہہ دیا تھا کہ میں آپ کی کنیز ہوں، میرا گھر میرا مال سب آپ کا ہے، لیکن اللہ کا رسول یہاں بھی کوئی چیز تعلیم دینا چاہ رہا ہے کہ کس قدر، کتنا اختیار، کتنا تصرف شوہر کو بیوی کے مال میں اور بیوی کو شوہر کے مال میں۔ شہزادی جب بھی اللہ کے رسول نے مشکلات محسوس کی، خصوصاً مالی مشکلات، اللہ کے رسول بارگاہ خدیجہ طاہرہ میں آتے تھے، خدیجہ طاہرہ نے اپنے مال کے ذریعے سے اللہ کے رسول کی مشکل کو حل کیا۔ اور ایسا نہیں ہے، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ زندگی میں نہیں، زندگی کے بعد بھی تاریخ نے ایک چھوٹی سی حکایت لکھی، آپ دیکھیں تاریخ کہتے کہ وقت اللہ کے رسول کی بیویاں رسول اللہ کی خدمت میں آتی، آگے کہتی ہے یا رسول اللہ ہم تو ہمارے باپ کے گھر میں اچھے تھے، ہمارے والد کے گھر بڑا آرام تھا، بڑا آسائش تھا، آپ کے یہاں تو فاقے پہ زندگی گزر رہی ہے۔ تاریخ نے لکھا، آپ دیکھیں 21ویں پارے کی اگر آخری دو آیتیں آپ دیکھیں گے تو انہی مطالب کو آیت نے اپنے اندر جو ہے پیش کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول اتنے ناراض ہوئے کہ مدینے کو ترک کیا، اور ترک کرنے کے بعد مدینے کے باہر چلے گئے۔ آپ کی ایک زوجہ مدینے کے باہر ماریہ قطبیہ کے نام سے جو جناب ابراہیم کی والدہ بھی تھی، ان کے گھر تشریف لے گئے، اور جب آپ کے زوجاؤں کے والد نے کہا کہ رسول اللہ تشریف لائی، تو کہا نہیں میں نے قصد کیا ہے کہ میں 1 مہینہ تشریف نہیں لاؤں۔ 1 مہینہ ناراضگی کے عالم میں اللہ کے رسول وہاں رہے، اور جب 29 دن مکمل ہوئے ہیں تب اللہ کے رسول دوبارہ مدینے میں آئے، تب بھی بجائے اس کے کہ آگے معافی مانگتی زوجائیں مثلاً تو یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو 1 مہینہ کہا تھا، ابھی تو مہینہ بھی مکمل نہیں ہوا۔ کا پتہ ہونا چاہیے اگر 29 کا چاند ہو جائے تو 29 پر ہی مہینہ تمام ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول نے کہا۔ خیر نتیجہ کیا ہوا، اللہ کے رسول، لیکن وہاں تاریخ لکھتی ہے کہ یہ زوجائیں اس قدر اللہ کے رسول کو جانتی، جب رسول اللہ کو اس قدر ناراضگی کے عالم میں دیکھا تو فوراً ذکر خدیجہ طاہرہ شروع کر دیا۔ تاریخ ہے کہ وہ رسول اللہ جن کے چہرے پر ابھی تک غضب کے آثار نمودار تھے، ایک مرتبہ رسول اللہ خوش ہو گئے اور اپنی زندگی کے 27-28 سالہ زندگی، 25 سالہ شادی والے 2-3 سال پہلے کے جو تجارت کے ساتھ گزارے تھے ان کو بیان کرنا شروع کیا، اور رسول اللہ کے چہرے سے سارے آثار غضب ختم ہو گئے، اور رسول اللہ مسکرا کر شہزادی کے فضائل بیان کر رہے تھے۔ یا جملوں کو سمیٹ کر ایک جملہ کہوں، وہ ذات جو کائنات کے لیے رحمت بن جائے، اس ذات کے لیے اگر رحمت ہے تو خدیجہ طاہرہ، کہ اللہ کے رسول کا سارا غم و غضب جو ہے وہ ختم ہو جاتا تھا جب بھی خدیجہ۔ بہت سے تذکرے ہیں، اگر اللہ کے رسول مکے بھی جاتے تھے تو مسجد شجرہ کے پاس اپنا گھر لگاتے تاکہ جنت المعلا دکھتا رہے، شہزادی خدیجہ طاہرہ کی قبر پر نگاہ رہے۔ خیر یہ باتیں وقت نہیں پیش کرتا، آپ غور کریں۔ اور آخری وقت تک خدیجہ طاہرہ نے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا، جب
شیب ابی طالب میں جانے کی بات آئی، 3 سال کا محاصرہ تھا، تو کہا کہ خدیجہ تم آزاد ہو، صرف یہ مسئلہ بنی ہاشم کے لیے. کہا نہیں، جہاں میرا شوہر، جہاں اللہ کا رسول ہوگا وہیں خدیجہ کو سکون ملے. اور تاریخ میں لکھا شہزادی چلی گئی، چلی نہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ جانے کے بعد وہاں غذا جب ختم ہو گئی تو بعض تاریخ نے تو یہاں تک لکھا کہ درخت کی پتیاں کھا کر جب وہ زندگی گزارتے رہے. اور پھر تاریخ نے یہ بھی لکھا جب شہزادی گئی تھی شیب ابی طالب میں تو قدموں کے بل چل کے گئی تھی، لیکن جب شیب ابی طالب سے واپس پلٹی ہے تو بدن میں نقاہت ہے. ذوف تاریباز روایتوں نے یہاں تک لکھا کہ نہیں معلوم کوئی پتیاں زہریلی تھی جو شہزادی کی غذا بن گئی جس کا اثر آپ کے بدن پر ہو گیا، اختلاف روایت کے ساتھ. لیکن تاریخ نے لکھا کہ اب شہزادی خود سے چل کر نہیں آئی ہے، امیر کائنات نے اور اللہ کے رسول نے ساتھ دیا ہے، سنبھالا ہے تاکہ خدیجہ کو گھر پہنچا دے. تاریخ نے لکھا آج ہی کی شب ہے، محاصرہ تو ختم ہو گیا، شیب ابی طالب سے شہزادی اپنے گھر تو آ گئی، لیکن رات بھر شہزادی خدیجہ طاہرہ اپنے بستر مرگ پر کروٹیں بدلتی رہی. پھر تاریخ نے یہاں تک لکھا شہزادی فاطمہ الزہرا ہے، سرانے بیٹھی ہوئی ہے، فجر کا وقت قریب ہے، آخری سانسیں ماں لے رہی ہے. اللہ اللہ، دل تو کہتا ہے کہ بارگاہ خدیجہ طاہرہ میں 2 جملے ادا کروں. شہزادی خوش نصیبی ہے کہ جب آپ کا آخری وقت تھا تو آپ کی بیٹی آپ کے سرہانے موجود تھی، لیکن اللہ اللہ، جب آپ کی بیٹی کا آخری وقت آئے گا یہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو، جناب زینب ام کلثوم کو شہزادی اپنے سامنے نہ رہنے دے گی. اسماء بنت عمیس ہوگی، جب شہزادے آئیں گے ماں کو دیکھیں گے. اللہ اللہ، اسی لیے تاریخ